اللہ اللہ اللہ۔ یہ مہدی تو ان کا لقب ہے، نام ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا یعنی محمد، اور والد کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام پر ہوگا یعنی عبداللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یواطئ اسمہ اسمی و اسم ابی ہے اسم ابی، کہ ان کا نام میرے نام کے موافق ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کے موافق ہوگا۔ محمد بن عبداللہ یہ مہدی کا اپنا نام ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المہدی من ولد فاطمہ، یہ اولاد فاطمہ میں سے ہوں گے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اور حضرت فاطمہ کی اولاد دو سلسلوں میں چلی ہے، ایک حضرت حسن سے چلی ہے اور ایک حضرت حسین سے چلی ہے، تو والد کی طرف سے یہ حسنی ہوں گے، والدہ کی جانب سے حسینی ہوں گے۔ حضرت مہدی رضوان اللہ علیہ والد کی جانب سے حسنی ہوں گے، حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، والدہ کی جانب سے حسینی ہوں گے۔ اور آپ حضرات نے پہلے پڑھا ہوگا، یہ سنا ہوگا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن کے درمیان جو اختلاف تھا خلافت کے لیے، پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کے لیے خلافت سے دستبردار ہو گئے تھے، خلافت حضرت امیر معاویہ کے حوالے کی تھی۔ چونکہ اس وقت انہوں نے قربانی دی تھی، خلافت حضرت امیر معاویہ کے حوالے کی تھی، اس قربانی کے بدلے میں اور اعزاز میں اللہ رب العزت نے ان کی نسب میں حضرت مہدی رضوان اللہ علیہ کا انتخاب فرمایا ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں ان کا حلیہ اور شکل و صورت بھی مذکور ہے۔ چنانچہ پہلی نشانی یہ ہے آدم، جو ان کی صورت ہوگی وہ گندمگو ہوگی، گندمی رنگ والے ہوں گے۔ ورب من الرجال، بالکل دبلے پتلے بھی نہیں ہوں گے اور بالکل بھاری اور زیادہ موٹے بھی نہیں ہوں گے، بلکہ جسم بھرا ہوا ہوگا لیکن موٹے نہیں ہوں گے، جس کو ہم سمارٹ کہتے ہیں، ایسے ہوں گے۔ اور پیشانی نمایاں ہوگی، اجل الجبہۃ، پیشانی نمایاں ہوگی۔ نمایاں کا معنی یہ ہے کہ کشادہ ہو اور پیشانی کے بالکل اوپر بال نہ ہو، تنگ پیشانی نہ ہو، پیشانی نمایاں، جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی واسع الجبین، کشادہ پیشانی تھی، ایسی ہی ان کی پیشانی بھی نمایاں اور کشادہ ہوگی۔ اقن الانف، ناک بلند ہوگی۔ اشم الانف، ایک تو ناک بلند ہوتی ہے، دوسری بات یہ کہ بعض لوگوں کی ناک درمیان سے نیچے کو ہوتی ہے۔ اشم کا معنی یہ ہے کہ درمیان سے بھی سیدھی ہوگی، درمیان سے بھی سیدھی ہوگی، نیچے نہیں ہوگی۔ ازج، یہ بویں باریک اور خمدار ہوں گی۔ ابلج، ابلج کہتے ہیں چمکتا ہوا رنگ، جس طرح حضور کے بارے میں آیا ہے ازہر اللون، یہ ازہر اللون اور ابلج دونوں کا ایک ہی معنی ہے، بالکل چمکتا ہوا نمایاں رنگ ہوتا ہے۔ براق الثنایا، یہ سامنے والے دانت بالکل چمک رہے ہوں گے۔ افرقھا، اور سامنے دانتوں کے درمیان قدر خلا ہوگی، بالکل ملے ہوئے نہیں ہوں گے۔ اور یہ تقریباً وہی اوصاف ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں پائے جاتے تھے۔ فی خدہ الایمن خال اسود، دائیں رخسار پر ایک کالا تل ہوگا، یہ تل کا نشان ہوگا۔ وجہہ کأنہ کوکب دری، چہرہ بالکل چمکتے ہوئے ستارے کی طرح چمک رہا ہوگا۔ کف اللحیت، داڑھی گھنی ہوگی۔ عزیز الفخذین، یہ رانے یہ زیادہ پر گوشت نہیں ہوں گی، زیادہ پرگوشت رانے نہیں ہوں گی۔ فی
लिसानिही फ़िक़्लुन, और ज़बान में लुकनत होगी, बात करने में दुश्वारी पेश आएगी। कभी कभार बात करते हुए जब ज़बान अटकेगी तो अपना दायां हाथ बाएं रान के ऊपर मारेंगे, दायां हाथ बाएं रान के ऊपर मारेंगे गुफ्तगू करते हुए। ये आपका हुलिया है और आपकी वज़ाकता है। कद मुबारक जो उनका होगा वो दरमियाना कद से कदर बुलंद होगा, ज़्यादा लंबा कद नहीं होगा, लेकिन दरमियाना कद से कदर उठता हुआ कद होगा। और जब उनको खिलाफत मिलेगी और इमामत पर उनको फाइज किया जाएगा, उस वक़्त उनकी उम्र 40 साल होगी। पैदाइश मदीना मुनव्वरा में होगी और जो उनको खिलाफत मिलेगी वो मक्का मुकर्रमा में मताफ में मिलेगी। तफसील में बाद में बयान करूँगा। और फिर बाद में वो हिजरत करेंगे बैतुल मक़दस की तरफ, और बैतुल मक़दस में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ उनकी मुलाकात होगी, और फिर बैतुल मक़दस में ही उनकी वफ़ात होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनका जनाजा पढ़ाएंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही उनको दफनाएंगे बैतुल मक़दस में। ये गोया कि उनकी ज़िंदगी का मुख्तसर खाका मैंने आपके सामने पेश कर दिया। ज़ुहूर कब होगा? तो मिशकात शरीफ की रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत पर एक ज़बरदस्त मुसीबत आएगी, जुल्म से बचने के लिए कोई पनाहगाह दस्तयाब नहीं होगी। उस वक़्त मेरी नस्ल में से एक बंदा पैदा होगा और उसके ज़रिए अल्लाह ताला ज़मीन को इंसाफ से भर देगा। जैसा कि पहले ये ज़मीन जुल्म से भरी हुई थी, वो ऐसा अदल कायम करेगा कि उसके अदल से आसमान वाला भी राज़ी होगा, ज़मीन वाले भी राज़ी होंगे, और उनके अदल की बदौलत बारिशों की कसरत होगी, ज़मीन से पैदावार खूब होगी, नेमतों की फरावानी होगी। ऐसी फरावानी होगी कि उस वक़्त जो लोग होंगे वो तमन्ना करेंगे कि काश मेरे वाले साहब दुनिया से चले गए, काश कि वो न चाहते, वो आजकल की ये फरावानी देख लेते, नेमतों की बहुतात देख लेते, जिंदा ये तमन्ना करेंगे काश हमारे मरने वाले दुनिया से न जा चुके होते। ऐसे वक्त में हज़रत महदी का ज़ुहूर होगा। अब अगली बात समझ लें कि हज़रत महदी के ज़ुहूर का जो हमारा अक़ीदा है वो एक नहीं, दो नहीं, 20 अहादीस पर मबनी है। उलमा फरमाते हैं कि इतनी हदीसें हैं हज़रत महदी के बारे में कि ये तवातुर मानवी तक पहुँच जाती हैं, और जब हदीसें मुतवातिर हो गई तो मुतवातिर हदीस के ऊपर अक़ीदे की बुनियाद रखी जा सकती है। ये अहले इल्म हज़रात जानते हैं। तो हमारा ये अक़ीदा है कि हज़रत महदी का ज़ुहूर होगा। अहले सुन्नत वल जमात सबका अक़ीदा है, चारों अइम्मा का अक़ीदा है कि हज़रत महदी दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे और उनका ज़ुहूर होगा, वो फिर एक मतलब फिर उम्मत को संभाला देंगे। अलबत्ता इतनी बात समझ लें कि वो मुजद्दिद की हैसियत से आएंगे, और मुजद्दिद के बारे में मैंने कल ये बात की कि हर 100 साल के बाद एक ऐसा बंदा पैदा होता है कि जो 100 साल के अंदर दीन में लोगों ने बिदआत और खराफात शामिल की थी, वो उन खराफात को निकाल के दीन को साफ सुथरी निखरी हुई हालत में पेश करते हैं। और मुजद्दिदीन का पैदा होना ये सही हदीस से साबित है कि हर 100 साल में एक मुजद्दिद पैदा होता है, तो ये भी मुजद्दिद की हैसियत से दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। और एक बात समझ लें कि आम तौर पे लोग समझते हैं कि शायद वो कोई माफ़ौक़ल फ़ितरत शख्सियत होंगे, आम इंसानों की तरह कोई इंसान नहीं होंगे, कोई माफ़ौक़ल फ़ितरत क़ुव्वत उनके पास होगी। और हालांकि ऐसा नहीं है, वो आम इंसानों की तरह इंसान होंगे, आम लोगों की तरह खाएंगे पिएंगे और मासूम भी नहीं होंगे। पैदाइश के बाद दुनिया में ही रहेंगे, आम लोगों की तरह रहेंगे। 40 साल की उम्र में हज के मौका पे उनको पहचाना जाएगा और फिर उनके हाथ पे बैत की जाएगी। तो गोया कि किसी गार में छुपे हुए हज़रत महदी का तसव्वुर नहीं है, वो हज़रत महदी बिल्कुल लोगों के दरमियान रहने वाले बंदे होंगे।
اور اگلی بات سمجھ لیں کہ حضرت مہدی کبھی اپنی مہدویت کا دعویٰ نہیں کریں گے، جس طرح کہ بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے زمانے میں دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں، میں مہدی ہوں۔ حضرت مہدی کبھی بھی اس طرح دعویٰ نہیں کریں گے، یہاں تک کہ پہچاننے والے ان کو پہچانیں گے، پھر بھی وہ کہیں گے نہیں مجھے تنگ نہ کرو، میں تو ایسا نہیں ہوں بندہ، مجھے آپ پریشان نہ کرو۔ وہ اس وقت بھی انکار کریں گے کہ میں کسی کے سے بیعت نہیں لیتا اور میں یہ بوجھ اپنے اوپر نہیں لے سکتا۔ حضرت مہدی دعویٰ نہیں کریں گے، اور حضرت مہدی کے بارے میں جو بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مہدی ہوں، یہ اس کی جھوٹا ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ہاں، اور حالات جو بنیں گے حضرت مہدی کے لیے اور لوگ تنگ ہو جائیں گے، تو شام کے ابدال اور یمن کے صلحاء اور عراق کے اولیاء مل کے حضرت مہدی کو تلاش کرنا شروع کر دیں گے۔ شام کے ابدال پہچانیں گے کہ یہ مہدی ہے، عام لوگ شاید نہ پہچان سکیں، کیونکہ صرف خلیے سے دیکھ کر تو نہیں پہچانا جا سکتا جب تک کہ نام نسب معلوم نہ ہو، پوری تفصیل معلوم نہ ہو۔ تو شام کے ابدال، یمن کے صلحاء اور عراق کے اولیاء مل کے حضرت مہدی کو تلاش کریں گے۔ وہ وقت حج کے ایام ہوں گے، اور یہ لوگ حج میں تلاش کرتے کرتے مطاف میں ایک بندے کو پکڑیں گے اور کہیں گے کہ آپ مہدی ہیں اور ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ وہ کہے گا میں تو ایک عام انصاری بندہ ہوں، انصاری سے مراد دین کی مدد کرنے والا بندہ ہوں، میں مہدی والا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن خود ان کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میں مہدی ہوں، ان کو بھی پتہ نہیں ہوگا، لیکن جب وہ سمجھ جائیں گے کہ لوگ تو مجھے نہیں چھوڑ رہے اور مجھے مجبور کر رہے ہیں، تو وہ مطاف کے اندر ہی لوگوں سے دائیں بائیں ہو جائیں گے، مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے چھپکے سے۔ یہ حضرات ان کو تلاش کرتے کرتے مدینہ پہنچ جائیں گے، پھر وہی مہدی مدینہ سے پھر چھپکے سے نکل آئیں گے، مکہ مکرمہ پہنچیں گے۔ جب مکہ مکرمہ آئیں گے، وہ لوگ پیچھے سے پہنچ جائیں گے، تو پھر ملتزم کے پاس ان کو پکڑیں گے، اور ملتزم کے پاس پکڑ کے کہیں گے کہ آپ نے اگر اس وقت ہماری بیعت کو قبول نہیں کیا اور آپ نے امت کی ذمہ داری اپنے سر نہیں لی، تو اس وقت جتنا خون خرابہ ہو رہا ہے سارے خون خرابی کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہوگی۔ تو اس وقت حضرت مہدی ڈر جائیں گے کہ یہ تو واقعی میرے اوپر بڑا بوجھ آنے والا ہے، تو وہ تیار ہو جائیں گے۔ پھر ایک رات میں ان کی تربیت ہوگی، یعنی اس سے پہلے خود ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں مہدی ہوں۔ جب صلحاء اور ابدال اور علماء ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، پھر بیعت کرنے کے بعد ایک رات میں ان کی تربیت ہوگی، اور جو ان کی ضروری ترقی ہے ایک رات میں اللہ تعالیٰ ان کی ترقی کروا دے گا۔ جس طرح کہ حضور علیہ السلام کو اچانک نبوت ملی تھی، نبوت ملنے سے پہلے بھی تو آپ کو پتہ نہیں تھا کہ میں نبی ہوں، لیکن اچانک نبوت مل گئی، پھر اس کے بعد آپ کو ان ساری بات کھل گئی، سارا انداز۔ ہاں، ایک بات اور سمجھ لیں کہ یہ لوگ حضرت مہدی کو پہچانیں گے، لیکن پہچاننے کے باوجود وہ اتباع نہیں کریں گے، مسلمان بھی اتباع نہیں کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ اتباع فقط جاننے اور پہچاننے کی بنیاد پہ نہیں ہوتی، توفیق خداوندی سے ہوتی ہے۔ جس کو توفیق مل جائے، جس طرح ایمان عقل کی بنیاد پہ بندہ حاصل نہیں کر سکتا، علامات کی بنیاد پہ اور دلائل کی بنیاد پہ بندہ ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک کہ اللہ کی توفیق نہ ہو۔ اگر دلائل کی بنیاد پہ بندہ ایمان والا ہوتا تو ساری یہودی مومن ہوتے، نہیں، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے بندہ ایمان والا بنتا ہے۔ ایسی ہی اللہ کی دی ہوئی توفیق سے بندہ حضرت مہدی کا متبع بنے گا۔